الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. معزز حاضرین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے بعد یہ ہمیں پہلے جمعے کی سعادت مل رہی ہے. شعبان المکرم ہے اور رمضان المبارک کا جس بات پر اختتام ہوا، جو میں نے آخری خطاب کیا، پھر عید کے دن بھی میں نے اسی بات پر گفتگو کی، تو وہ دعا کے متعلق میں نے گفتگو کی تھی کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ دعا کو جوڑا اور فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ سورت آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کی، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے میں تو قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. پھر عید کے دن بھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا مانگو کیا مانگنا ہے. تو عزیزان محترم، دعا ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اکثر لوگ اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں، اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ مکرم کوئی چیز نہیں ہے. تو اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی چیز دعا ہے، مومن کے اعمال میں سے. پھر ایک روایت میں آیا کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو جیسے ہتھیار کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ہتھیار عام طور پہ شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ کو کچھ شکار کرنا ہو تو آپ ہتھیار استعمال کریں گے. تو مراد یہ کہ جب آپ کو کوئی چیز چاہیے، کوئی درکار ہے، کوئی آپ کو لینی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ کو وہ چیز مل جائے گی. ہتھیار کا کام کیا ہے؟ ہتھیار کا کام یہ ہے کہ آپ کی حفاظت کرنا، کہ دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو، دشمن سے آپ مقابلہ کر سکیں. تو اب دعا کا کام بھی یہی ہے کہ جب آپ کو اپنے دشمنوں سے خوف ہو اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہو تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا، آپ کے دشمنوں کو جو ہے بھگا دے گا، دور فرما دے گا. تو اسی طرح اور جو ہتھیار کے کام ہو سکتے ہیں، اس حدیث شریف میں ایک تشبیہ اس کو دی گئی ہے کہ تم اپنی دعا کے ذریعے سب کچھ حاصل کر سکتے ہو. اور وہ بڑی دلچسپ بات مجھے یاد آئی. پرسوں ہم وہ نوابشاہ کے قریب ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، مفتی جلال الدین جمالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تقریباً 123 سال ان کی عمر ہوئی ہے اور اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے. تو ان کے فرزند سے ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ بابا صاحب ایک مرتبہ حرم شریف گئے، تو ابھی حرم کی طرف آ رہے تھے تو موٹر سائیکل پر ایک سوار آیا اور اس نے کہا کہ آؤ میں آپ کو حرم چھوڑ دیتا ہوں. تو حضرت کو بٹھا لیا. حضرت کی عمر اس وقت بھی زیادہ تھی
حضرت بیٹھ گئے تو وہ حرم لے جانے کے بجائے کہیں اور لے گیا۔ تو اس کے بعد اس نے موٹر سائیکل روکی، اور موٹر سائیکل روکنے کے بعد اس نے کہا جو اپنی جیب میں سب کچھ دے دو۔ مکہ معظمہ میں یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اللہ کے ولی تھے، تو بہرحال انہوں نے 2000 ریال تھے اٹھا کے دے دیے اس کو۔ پھر آپ خود پیدل چلتے ہوئے حرم شریف آ گئے۔ تو حرم شریف میں آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کی، اے میرے رب، تیرا بندہ ضرورت مند تھا، وہ مجھ سے 2000 ریال لے گیا ہے، اب میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورت تو پوری کر دے۔ اب دعائیں کی تھی نا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی، کسی نے آ کے پیچھے سے ہاتھ لگایا، میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی آدمی تھا، تو اس نے کوئی کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز مجھے دی اور دے کے چلا گیا۔ میں نے جیب میں رکھ لی۔ جب حرم سے باہر نکلا ہوں اور آ کے میں نے کھول کے دیکھا کہ یہ چیز ہے کیا، تو اس کے اندر ریال تھے، اور ریال بھی کتنے ہیں، کہ گن کے میں نے دیکھے تو 4000 تھے۔ تو 2000 ریال تو وہ لے کے گیا تھا، لیکن اللہ نے 4000 ریال لوٹایا ہے۔ اب پھر دیکھیں بزرگوں کا طریقہ یہ بھی ہے، کسی کو بد دعا نہیں دیتے، تو انہوں نے بھی اس چور کو، ڈاکو کو بد دعا نہیں دی، یہ کہا اے اللہ تیرا بندہ ضرورت مند تھا، وہ لے گیا مجھ سے، اب میں ضرورت مند ہوں، مجھ کو تو دے دے۔ تو اب یہ دعا کا اثر ہی ہے نا۔ تو دیکھو یہ دعا ہوتی ہے، اس کا بڑا زبردست اثر ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہے، اللہ اکبر، بڑی لاجواب دعائیں ہیں جو ہماری تمام زندگی کا احاطہ کرتی ہے، ہماری تمام زندگی کی حفاظت کرتی ہے، ہماری تمام کامیابیوں کا ضامن ہے، وہ ہمارے ہر مشکلات کا وہ حل ہے، وہ ہر آفتوں کا وہ جواب ہے، وہ دعائیں ایسی لاجواب ہے کہ الحمدللہ حدیث کی اکثر کتابوں میں ایک چیپٹر ہوتا پورا کتاب الادعیہ۔ ادعیہ دعا کی جمع ہے، یعنی دعاؤں کی کتاب، تو اس کے اندر نبی علیہ السلام کی دعائیں لکھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ علماء امت نے نبی علیہ السلام کی دعاؤں پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور ایک کتاب جو بہت مشہور ہے پورے زمانے میں، اس کا نام ہے کتاب حصن حسین۔ تو بڑی زبردست کتاب ہے وہ، اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ تو اس کے اندر نبی علیہ السلام کی بے شمار دعائیں ہیں۔ اس طرح امام ابن سنی کی کتاب ہے عمل اليوم واللیلہ، تو اس کے اندر بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعائیں جمع کی ہوئی ہیں، اور انہیں دعاؤں کو دیکھ کر امت کے بڑے بڑے علماء نے اپنے اوراد ترتیب دیے ہیں۔ جس طرح کہ علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، تو ان کا ورد النووی کہلاتا ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے صرف اتنا کیا کہ جو نبی علیہ السلام کی دعائیں تھیں وہ انہوں نے جمع کر دی، کہا یہ صبح اور شام پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تو انہوں نے حزب اعظم کے نام سے پورا کا پورا ایک کتاب لکھی ہے، جو اس میں پڑھنی ہوتی ہے وہ کتاب، تو اس کے اندر بھی صرف نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اسی طرح امام زروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وظیفہ زروقیہ ہے، اس کے اندر بھی وہ دعائیں نبی علیہ السلام کی جو صبح و شام پڑھنی ہوتی ہے، یا حزب البحر شریف کو لے لیجئے، یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر اوراد و وظائف کو لے لیجئے، تو ان کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں جمع ہیں، اور وہ دعائیں اتنی زبردست ہے، کوئی انسان ان دعاؤں کا عادی بن جائے تو الحمدللہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا دلچسپ ایک بات مجھے یاد آ گئی، تو بڑے کبار اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر پر کوئی جنات وغیرہ پتھر پھینکا کرتے تھے اور آگے شرارتیں کرتے تھے، تو کہیں ایک مرتبہ میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ جن آئے گا تو اس کو پکڑوں گا، تو اچانک وہ جن نمودار ہوا، تو کہا میں نے اس کی ٹانگ کی پنڈلی پکڑ لی جن کی، چلانا لگا، معافیا مانگنے لگا، پھر بھاگ گیا، اس کے بعد کبھی نہیں آیا۔
کہ مجھے کبھی کسی جنات وغیرہ سے کسی آفت سے کبھی ڈر نہیں لگتا۔ پھر انہوں نے بہت سارے واقعات انہوں نے بتائے کہ ایک گھر تھا جس کے بارے میں مشہور تھا، جو یہاں پر جاتا اندر جا کے مر جاتا وہ واپس زندہ نہیں آتا۔ کہ میں ایک رات کو گیا اور جا کے میں بڑے آرام سے سویا ہوں، صبح اٹھ کے آیا تو لوگوں نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ میں نے کہا مجھے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی دعائیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی دعائیں پڑھ لیں میرے بھائیوں، دیکھو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی ڈاکو اس کو لوٹ نہیں سکتا، کوئی چور اس کی چوری نہیں کر سکتا، اور وہ آفت ناگہانی جسے ہم ایکسیڈنٹس کہتے ہیں ان سب سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ان سے ہم غافل ہیں، ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کو پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو ہماری دنیا آخرت سنور جائے۔ ان دعاؤں کے اندر اتنی زبردست دعائیں ہیں، کسی انسان پہ اگر قرضہ چڑھا ہوا ہو ان دعاؤں کو آدمی صبح شام پڑھتا ہو تو قرضہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ کسی حاکم، کسی ظالم، کسی کا خوف ہو تو وہ دعائیں پڑھ لے تو کوئی ظالم، کوئی حاکم، کوئی دبدبے والا، کوئی بدماش، کوئی چور ڈاکو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، ایک مرتبہ اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر لیا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے فرمایا ظالم تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو حجاج کانپ گیا، ان کے اس لہجے کی وجہ سے ڈر گیا، تو کہنے لگا کیوں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی دعائیں پڑھ لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے دعا تعلیم کی تھی میں نے پڑھ لی ہے، تو کوئی ظالم، کوئی دشمن میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تو بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا مجھے بتا دو وہ دعا۔ کہا تیرے جیسے ظالم کو نہیں بتاؤں گا میں۔ پھر آپ نے اپنے انتقال کے وقت دعا بتا دی تاکہ امت مسلمہ تک وہ دعا پہنچ جائے، اس کو دعا انس کہتے ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اتنی زبردست دعائیں میرے بھائیوں، رزق حلال کے حصول کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ان دعاؤں کو اپنایا جائے، ان دعاؤں کو سیکھا جائے، اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، اپنی اولاد کو سکھایا جائے۔ اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا آپ کا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور وہ بھی چند دن لگے گا، اس کے بعد وہ دعائیں یاد ہو جائے گی، آپ بھی فارغ، آپ کے اولاد بھی فارغ، دنیا کی ہر چیز سے الحمدللہ ہر شر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حفاظت کر دی جائے گی۔ مگر بات یہ ہے کہ حفاظت اسی کی ہوتی ہے جس کو دعا پڑھنا نصیب ہوتی ہے، اور جس کو نصیب نہیں ہوتی اس کو پھر حفاظت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے خوش نصیب کم ہی ہوتے ہیں جو اس میں کوشش کرتے ہیں، سنتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو کرنا چاہیے، لیکن پھر نہیں کرتے۔ تو مطلب نصیب میں نقصان لکھا ہوا ہے اس لیے کرنے کا موقع نہیں مل رہا، ورنہ ہاتھ آگے بڑھائیں، جام سامنے رکھا ہوا اٹھائیں اور پی جائیں، اس میں کیا دیر لگتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ دعائیں موجود ہیں، بلکہ میں نے بھی وہ دعائیں جو ہے ترتیب دی ہے نبی علیہ السلام کی صبح و شام کی دعائیں، فجر کے بعد کی دعائیں، عصر کے بعد کی دعائیں، عشاء کے بعد کی دعائیں، تہجد کی دعائیں، تمام اوقات کی دعائیں، نماز کے بعد کی دعائیں۔ تو شجرۃ طیبہ کے نام سے جس کو وہ دعائیں وغیرہ PDF میں لینی ہو تو مفتی راشد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، سید عدنان قادری صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان حضرات کے پاس وہ میری دعائیں ہوگی، پورا PDF ہے وہ، تو آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ تو اس میں باقاعدہ آپ صبح و شام کے الگ دعائیں، دیگر دعائیں الگ ہے۔ الحمدللہ وہ دعائیں ایسی ہے کہ الحمدللہ دنیا آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تو خاص دعائیں تھیں جو صبح و شام کی دعائیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی دعائیں ہر وقت کی دعائیں، ہر لمحے کی دعائیں، اور ان کو بھی سیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سیکھنا بھی بہت آسان ہے، ایک ایک کر کے آدمی سیکھتا ہے تو چند دنوں میں آدمی کو یاد ہو جاتی ہے، پھر اپنے پریکٹس میں لے کے آ جائے، اور پریکٹس میں لے کر آیا جائے گا تو پھر وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا راستہ وہ نبی علیہ السلام کا راستہ ہے۔ جو حبیب علیہ السلام کے راستوں کو اپنا لے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، اور جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کو اپنی راہوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے جو بہت آسان ہے،
جو آپ کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی چلہ کشی کے، بغیر کسی ریاضت کے، بغیر کسی نفس کشی کے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دے گا۔ سب سے آسان ترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور یہی صرف واحد راستہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے کے جا سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں نبی علیہ السلام کی، بہت آسان دعائیں اور اتنی عظیم ثواب والی دعائیں ہیں۔ مثلا جیسے کہ رات کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنا ثواب مل جائے جتنا کہ آسمان میں ستارے ہیں، تو بس ایک چھوٹی سی دعا ہے، رات میں آسمان میں ستاروں کو دیکھیں اور کہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بس یہ ایک جملہ بولنا، ایک آیت قرآن کی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آپ کو آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان کے برابر ثواب مل جائے گا، اور ہر رات آپ کیجیے، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن احادیث میں وہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ وہ جو دعا پڑھ لے اس دن اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اللہم ما اسبالی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک۔ اتنی دعا پڑھ لیجئے، آپ اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیں گے۔ اللہ کی حمد کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے، تو آپ وہ دعا پڑھ لیجئے صبح و شام، تو آپ حامدین میں شمار کر دیے جائیں گے، یعنی جو اللہ کی بہت حمد کرنے والے ہیں ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما ما دوامک، یہ دعا ہے۔ اس طرح سے اس دعا کو آپ صبح شام کی دعاؤں میں شامل ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں حضور علیہ السلام نے ہمیں وہ دعائیں عطا فرما دی ہے جس سے ہماری دنیا کا فائدہ، ہماری آخرت کا فائدہ۔ ہمیں آئینہ دیکھنا ہو تو وہ دعا پڑھ لیجئے جو حضور علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ چھوٹی سی دعا، ایک جملہ تو ہے، اے اللہ جس طرح تو نے مجھ کو حسین بنایا، میرے جسم کو حسین بنایا، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ دیکھو دعا کر رہے ہیں ہم، صبح شام کر رہے ہیں، جب آپ دعا کریں گے اللہ سے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کے اخلاق بھی اچھا ہو جائیں گے۔ اور اخلاق اچھے ہونے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے اس کا پہلا شوہر مر گیا تو اس نے دوسرے مرد سے نکاح کیا اور دوسرا شوہر بھی مر جائے تو اب جنت میں پہلے شوہر کے ساتھ ہوگی دوسرے شوہر کے ساتھ ہوگی؟ دونوں مر چکے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، حسن اخلاق دنیا آخرت کی بازی لے گیا، تو جو زیادہ اچھا اخلاق والے ہوگا اس کے ساتھ یہ عورت ہوگی جنت میں۔ دونوں جنتی ہیں، لیکن دو شوہروں میں سے کس کے ساتھ ہوگی؟ جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ تو حسن اخلاق کتنی عظیم دولت ہے جو ہمیں آئینہ دیکھتے ہوئے جو ہے ہمیں دعا کرائی گئی ہے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ آپ یہ دعائیں پڑھ لیجئے، گھر میں داخل ہوں گے تو جتنی بلائیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی بازار سے باہر سے، وہ ساری کی ساری باہر رہ جائیں گی اور آپ اندر گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ اور آپ نے وہ دعائیں نہیں پڑھی تو وہ بلائیں بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گی۔ اور جو گھر میں چک چک ہوتی ہے، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، شاؤٹنگ ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے، باہر کی منحوس چیزیں آپ کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے وہ دعا نہیں پڑھی ہوتی سنت کی۔ اسی طرح جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت آپ حفاظت میں نہیں ہوتے، لیکن جب آپ نبی علیہ السلام کی دعا پڑھ لیں، چھوٹی سی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ اتنی ہے، آگے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم تو سب کو یاد ہوتا ہے، تو سمجھ لیں آپ حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کا کوئی انشاءاللہ تعالی نقصان نہیں ہوگا، خیریت سے گئے تھے خیریت سے واپس آ جائیں گے۔ سونے کی دعا، سوئیں گے تو اتنا پڑھ لیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں جیتا ہوں، تیرے نام پہ میں مرتا ہوں، تو الحمدللہ وہ ساری رات عبادت میں گزر جائے گی کہ اللہ کے نام سے آپ سو رہے ہیں، تو اللہ کے نام سے سونا عبادت ہی۔ اور صبح جب اٹھیں گے
تو پڑھ لیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. وہی دعا کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے کہ جس نے ہم کو زندہ کیا دوبارہ، ٹھیک ہے، مارنے کے بعد، اور ہمیں اسی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو الحمدللہ جب قیامت کے دن یہ اپنی عادت بنا لے گا تو قیامت کے دن اپنی قبر سے جب اٹھے گا تو اس کی قبر سے اٹھتے وقت بھی اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو مرنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو اتنی عظیم دعائیں نبی علیہ السلام نے ہر موقع پر ہر کام کے لیے دعائیں سکھائی ہوئی ہے. مگر افسوس آج ہم نے دیکھا کہ لوگ کھیل کود تماشوں میں بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں، ٹک ٹاک پہ ہمارے بچے لگے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے لگے ہوئے ہیں. یہ دین سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دین کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قصے کہانی سناؤ تو لوگ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن درس قرآن ہو تو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. لیکن جو سمجھدار ان کو غور کرنا چاہیے، ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ تو اگلی زندگی کی تیاری کا موقع ہے. تو اس زندگی کو اگر ضائع کر دیا تو اگلی زندگی میں پھر ناکامی ہی ناکامی ہے. اور اس زندگی کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو آخرت کی تیاری کے لیے اگر کر لیا، استعمال کر لیا، تو پھر آخرت میں کامیابی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں پر جو بوئیں گے آخرت میں اس کو کاٹیں گے. تو یہ اپنے ٹائم کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سارا ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے تو آپ نبی علیہ السلام کی دعائیں سیکھیے، روزانہ ایک ایک دعا کر کے یاد کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو آپ کو آہستہ آہستہ وہ دعائیں یاد ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی کی پریشانیاں تکالیف دور ہو جائیں گی. ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ جو صبح ایک دفعہ پڑھ لے تو شام تک جادو نہیں ہوتا اس کے اوپر، شام کو ایک دفعہ پڑھ لے تو صبح تک جادو نہیں ہوتا. ہر قسم کی آفتوں سے مصیبتوں سے بچا لیا جاتا ہے. آسان سی دعا میں بتا دوں، تینوں قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین دفعہ صبح پڑھ لیں، تین دفعہ شام پڑھ لیں. صبح پڑھ لیں گے شام تک جادو اثر نہیں کرے گا اور کوئی آفت و بلا پریشان نہیں کرے گی. شام میں تین دفعہ پڑھ لیے تو صبح تک کوئی چیز، کوئی آفت کوئی پریشانی آپ کو نہیں پریشان کرے گی. اسی طرح حامیم سجدہ کی آیت ہے، حامیم تنزيل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. صبح میں ایک دفعہ پڑھ لیں، شام تک جادو سے حفاظت، شام میں ایک دفعہ پڑھ لیجیے، صبح تک حفاظت. تو بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. 2 نمبر لوگوں سے بچ جائیں گے آپ نے اگر نبی علیہ السلام کی دعائیں لے لی. اور جس نے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو اہمیت نہیں دی تو پھر در در کی ٹھوکریں کھائے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کہیں سے فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان بتا دیا ہے. بس سیکھنے کی بات ہے، ٹائم نکالنے کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا ہے بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دعا ہے، صبح پڑھ لے تو شام تک، شام کو پڑھ لے تو صبح تک. جنات کے اگر لشکر مل کر بھی آپ پر حملہ آور ہوں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا یار کوئی سکھا دو، ہمیں کوئی بتا دو، تو حضور علیہ السلام نے سب کچھ بتایا ہوا. اور بڑا زبردست قصہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے حوالے سے لکھا کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے. عروہ، ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر وہ صحابی ہیں، ان کے والد زبیر بن العوام وہ صحابی ہے، نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہے. آپ نے فرمایا میرے وہ حواری ہے. بہرحال عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں خلیفہ نہیں ہوئے تھے. تو آپ نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ شیطان کا تخت لگا ہوا،
शैतान उस पर आके बैठा और उसके चेले चांटे जमा हो गए और उन्होंने कहा जाओ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को गिरफ़्तार करके लेके आओ। तो शयातीन की एक जमात गई, थोड़ी देर बाद आ गई वापस, कहने नहीं हज़रत वो अब काबू में नहीं आ रहे। शैतान बड़ा गुस्से में आ गया, जाओ कोई और लेकर आया उसको। फिर जनाब कुछ ताकतवर शयातीन जिन्नात देव वगैरह उठे और गिरफ़्तार करने के लिए गए। तो थोड़ी देर बाद वो भी नाकाम होकर लौट के आ गए। अब तो इब्लीस और ज़्यादा गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा। फिर कुछ एक बड़ी जमात गई और उन्होंने कहा कि हम लेके आएंगे उसको। वो गए और थोड़ी देर के बाद वो आके कहते हैं गुरु वो तो कोई दुआ पढ़ लेता है जिसकी वजह से हमारा उस पर बस नहीं चल रहा, हमारा उस पर जोर नहीं चल रहा। अब अंदाज़ा कर ले कि ये शैतान के बड़े बड़े देव कुछ नहीं कर पा रहे, तो आम जिन्नात क्या कर पाएंगे। हज़रत हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि हज़ूर वो मैंने रात को ऐसा सा ख्वाब देखा। तो आपने फरमाया कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बात यह है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पढ़ लेता हूँ सुबह शाम, और दुआ यही है बिस्मिल्लाह जलील शान अज़ीमुल बुरहानी शदीद सुल्तानी माशा अल्लाह कान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो बस उसकी बरकत है, ये कोई शयातीन काबू नहीं पा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी छोटी दुआएँ हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई हुई है, लेकिन हम लोग हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, एक शागिर्दी की हैसियत रखते हैं, मगर वो निकम्मे किस्म के शागिर्द हैं कि जब उस्ताद क्लास में कोई अहम बात समझा रहा होता है तो क्लास में जो फसड्डी किस्म के तालिब इल्म होते हैं वो उस्ताद की बात सुनने के बजाय एक दूसरे के साथ मस्ती में लगे होते हैं, एक दूसरे से बातों में लगे होते हैं, कानाफूसी कर रहे होते हैं। उस्ताद वहाँ पे खड़ा होकर सिखा रहा है और जो समझदार तालिब इल्म होते हैं वो सीख लेते हैं। सिखाया उस्ताद ने सबको है, लेकिन लिया किसने? जो समझदार थे। हम में से अक्सर वो फसड्डी किस्म के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जो कुछ सीखना ही नहीं चाहते, जो कुछ हासिल करना ही नहीं चाहते। तो अपना स्टेटस आपके अपने हाथ में है, आप चेंज कर लें, अच्छे उम्मती बन जाए, अच्छे शागिर्द बन जाए। किसने रोका हुआ आपको? किसने रोका तो नहीं है? नहीं, नफ्स ने रोका हुआ है। जिसकी गुलामी हमने कर ली है, जिसकी इबादत में हम लगे हुए उसने रोका हुआ है, और किसी चीज़ ने नहीं रोका हुआ, वरना राहें सब के लिए खुली है। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबलना, तो हम उसको अपनी राहों की हिदायत देते हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार खुला हुआ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात आम है। आगे बढ़ें, सीखें, अपना टाइम स्पेयर करें और अपनी दुनिया और आखिरत को बना लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।